اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول مخاصمہ چل رہا ہے، قرآن کی فہم کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس بات پہ توحید پر بحث جاری ہے، چونکہ شرک توحید کی ضد ہے، تو شرک کے رد پر قرآن مجید کا کافی حصہ مشتمل ہے۔ شرک کا ذکر جاری ہے، شرک فی العلم پر بات ہو رہی تھی۔ شرک کی نفی انبیاء اور ملائکہ سے پچھلے ویڈیو میں ذکر کیے گئے تھے۔ آج جنات کی نفی، نیک اولیاء وغیرہ کی جو نفی ہے قرآن مجید سے، اس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ پہلے جنات کی نفی۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جنات کو غیب کا علم ہوتا ہے، تو قرآن کریم نے اس کی نفی کی ہے۔ سورہ جن 10 نمبر آیت میں ثابت کیا ہے اللہ تعالی نے، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ آسمان پر پابندی لگا دی گئی ان کی، یہ اوپر پھر نہیں جا سکتے تھے، تو کہہ رہے تھے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، غیب سے بے خبر ہے۔ اسی طرح سورہ سبا واقعے کا ذکر ہے۔ سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے تھے۔ جنات کو جو کام میں لگایا گیا تھا وہ بے خبر تھے کہ سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ بعد میں پھر ان کو پتہ چلا۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ 14 نمبر آیت۔ جب سلیمان علیہ السلام گر گئے، جب دیمک چاٹ گئی آپ کی عصا، تب جنات کو علم ہوا، پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تھے۔ ان کو غیب کا پتہ نہیں تھا، خود اظہار کیا کہ اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے، یعنی کام میں لگے رہے سالوں تک۔ اب مخلوق کی نفی شرک فی العلم، یعنی مخلوق سے نفی کہ مخلوق بھی علم غیب سے ناواقف۔ یہ جو لوگ جاتے ہیں اولیاء کے پاس یا ان کے مزاروں پر جاتے ہیں، ان کی نفی۔ اب کوئی قبر میں ہے تو قبر سے آر پار نگاہ کو، قبر کو چیر کر کس طرح باہر شخص کو دیکھا، یہ لوگ کیسے خبر ہے کہ میت بھی ہے؟ اس کے بارے میں قرآن مجید نے جو تعبیرات ذکر کی ہے، سورہ یونس 29 نمبر آیت میں ان اولیاء کرام کا ذکر ہے۔ قیامت میں وہ کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ 29 نمبر آیت۔ اللہ گواہ ہے، کس بات پر گواہ ہے؟ کہ یقیناً ہم تھے تم لوگوں کی ساری عبادت سے بے خبر۔ غافل کہتے ہیں بے علم، بے خبر۔ واللہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ تم لوگ ہم کو پوچھتے رہے، میرے قبر پر آتے، نظر و نیاز کرتے، ہمیں تو اس کا پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ فاطر 14 نمبر آیت میں بھی ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم پکارتے ہو ان کو تو یہ نہیں سنتے تمہاری پکار۔ اس طرح سورہ احقاف 5 اور 6 نمبر آیات میں بھی ہے ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامۃ وهم دعائهم لغافلون، وہ غافل ہے۔ سورہ نحل 21 نمبر آیت میں بھی ہے وما يشعرون ایان یبعثون، تمام مخلوق کی نفی۔ سورہ نمل 65 نمبر آیات میں ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون، تمام مخلوق جو زمین اور آسمان میں ہے، ملائکہ ہے اوپر، یا عیسیٰ علیہ السلام ہے جو زندہ آسمان میں ہے، یا ارواح ہے ادھر، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ غیب سے بے خبر ہے۔ سارے کبھی عمومی ذکر کیا جاتا ہے وما يعلم جنود ربک الا هو، کتنی بھی لشکر ہے دنیا میں، صرف اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے، دوسرے کو خبر نہیں اس کی۔ عالم الغیب فلا غیب ہی احدا۔ اسی طرح وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کل کیا کروں گا، کدھر مروں گا، اسے عمومی نفی کہتے ہیں۔ یہ اسبات نہیں ہے۔ تنبیہ کا ذکر پہلے کیا گیا، تنبیہ میں تعبیرات تھے علم اللہ کا، یعنی تنبیہ کا عنوان یہ ہوگا تعبیرات علم اللہ۔ ٹھیک ہے علم تیرے پاس ہے، مگر اس میں یہ 4 تعبیر نہیں ہوں گے، بس اشتراکی لفظی ہے۔ تمام امت کا اتفاق ہے اس پر، جس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا غیب دان نہیں۔ علم بکل شے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں، یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ فقہاء احناف نے فیصلے کیے ان لوگوں کے اوپر جن کا عقیدہ ایسا ہو۔ حنفی فقہ میں علم غیب غیر اللہ کے لیے کفر ہے، کتابوں میں لکھا ہے باقاعدہ۔ بزازیہ وغیرہ کی فتاوی میں لکھا ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بزرگوں کی ارواح حاضر و ناظر ہے، تو یہ عقیدہ کفر کا ہے۔ شرح فقہ اکبر میں بھی لکھا ہے ملا علی قاری نے۔ سارے احناف نے اتفاق کیا ہے کہ وہ شخص کافر ہے جس کا عقیدہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان ہے۔ بس یہ ہوگا شرک فی العلم۔ اب شرک کی تصرف پہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بات کریں گے۔ اللہ آپ سب کی مشکلات حل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔